سوچ کیا بنیادی طور پہ؟ دماغ کی شرارت ہے. جہاں پہ محبت ہوگی نا وہاں پہ کسی بھی عمل کو کسی بھی کام کو نیت کی بنیاد پہ پرکھا جائے گا. جی جہاں محبت ہوگی. جہاں پر مفاد ہوگا وہاں پہ نتیجے کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا کہ نتیجہ کیا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عطاکاریاں. میں ہوں عطاء الرحمن خان. لیکن آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے برادر واصل شاہد صاحب موجود. اور ایک تو دو باتیں ہیں، بلکہ ایک تو جب ان قلم اٹھاتے ہیں تو ایسے فن پارے تخلیق کرتے ہیں کہ آپ کو ایک صفحے پر ایک کائنات نظر آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں کائنات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا نام لکھتے ہیں. دوسری بات، گفتگو اتنی اچھی کرتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں بھی تھوڑا وقت ہے این ٹی وی کے لیے اور بات کرتے ہیں. واصل بھائی ایک بات بتائیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی فن پارہ ہوتا ہے، خواہ وہ قلم کاری ہو، مصوری ہو، گلوکاری ہو، کسی بھی جنم جو ہوتا ہے وہ سوچ سے ہوتا ہے. سوچ کیا بنیادی طور پہ؟ دماغ کی شرارت ہے. سادہ دماغ کی شرارت ہے. اصل میں نا سوچ تو دماغ کی پیداوار ہے. اور ہم ویسے دیکھیں نا ایک دن کے اندر نا ہم کوئی 70-80 ہزار خیالات اپنے دماغ سے پاس کر دیتے ہیں اور اس میں سے تھوڑے سے پکڑتے ہیں. جیسے آپ نے یہ پانی پیا ہے، آپ کے دن میں خیال آیا نا، آپ نے اٹھایا پانی پی لیا. بعض کا ایسا دن میں کئی دفعہ خیال بھی آتا ہوگا جب آپ کبھی ہوش میں بھی ہوگے، لیکن آپ اس کو نظر انداز کر دیتے نہیں. لیکن سوچ پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے سوچ کے پیدا ہونے کا. تھوڑا سا سادہ سا میں اگر دیکھو تو سوچ میں جاؤ نا تو پاؤں میں کانٹا کر کے نا یوں ایک سوچ پیدا ہوگی اس کی. اب اس کی سوچ کی ابتدا کانٹے سے اور پاؤں سے، سگنل ہے. ہاں اس کی ابتدا وہاں سے ہی، اور وہ پورا ایک میسج گیا، کمیونیکیشن گئی اور وہ برین کے سرفیس پہ سطح پہ جا کے اس سے ٹکرایا اس میسج نے، اور وہاں پہ ایک سوچ پیدا ہوگی کہ یہ ایسا ہوا ہوگا. کانٹا جو بھی آپ بات کریں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ سوچ اندر سے بھی پیدا ہو جاتی. بعض کو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آپ ایسے ڈر جاتے یا مجھے کانٹا نہ لگ جائے، وہ کیمیائی طور. ہاں وہ اندر سے بھی آپ کو بعض کا ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جا رہے راستے میں کہ یہ اس جو کانٹا لگ جاتا ہے اس سے زیادہ خطرناک و خوفناک ہے اندر کے یہ کام. یہ اندر کے لیے زیادہ خوفناک ہے. اگر میں آج کے دور میں دیکھے جائے، اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری اور وبا جو آج کل ہے کسی کو بھی ہو، سب کو تو کسی کو اگر ہوگی تو وہ تو خوف زدہ ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا. جس کو نہیں نہ ہوئی اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں مجھے نہ ہو جائے، جتنا وہ سوچتا رہے گا نا اتنا اس کا پورا باڈی کا سارا سسٹم، اس کے جو بلڈ سرکولیشن باڈی کی، اس کا جو سوچنے کا انداز، اس کا دماغ اتنا کمزور ہوتا چلے جائے گا. اتنا خوف میں رہتے ہوئے اتنا ہی زیادہ بیمار ہوتا چلے جائے گا. یہ باقاعدہ پریکٹیکل بیماری ہوگی جو اس خوف میں رہے گا. اور دنیا میں کورونا کے جو متاثرین ہیں وہ نہیں ہے جن کو صرف کورونا لگا ہوا، بلکہ وہ بھی متاثرین ہیں جو اس کے خوف میں رہ رہے ہیں. وہ تعداد زیادہ بڑی ہے اور وہ زیادہ خوفناک ہے. یعنی سوچ کا جنم جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے یا تو ڈیجیٹل سگنل ہو آپ کا، ہاں وہ یعنی باہر سے آ گیا، جسے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یا تو آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ڈھابے میں کسی چائے میں، کہیں ایسے بیٹھے تو آپ کو یہ ٹیشو کا باکس دیکھتے تو آپ کو خیال آتا ہے یار یہ جو اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا نا، تو یہ باہر سے آپ ایک سگنل دیتے تو اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کیپیسٹی تو دماغ کی سوچنے کی، لیکن اس کو جو سورس ہے نا اس کا وہ باہر کی دنیا ہے. وہ ڈیجیٹل سگنل، وہ باہر کی دنیا جتنی بھی ہوگی ہمیں آنکھوں سے کانوں سے جہاں سے ہمیں جو بھی آئے گا نا تو وہ ڈیجیٹل میسیجز ہوتے ہیں. ہم اسے روک بھی سکتے ہیں، ہم انہیں چینج بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کافی اختیار ہوتا ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے کہ اندر سے ہیں، ہمارے اندر سے جیسے بھی میں نے بات کی تو کیمیکلز اور ہارمونز جو نا وہ دوڑتے رہتے ہیں. ان کے ذریعے بھی پیغام رسانی ہوتی ہے اور ان کے ذریعے بھی ہمارے دماغ تک پیغام پہنچتا ہے اور وہ بھی سوچ کو پیدا کرتے ہیں. وہ جو پیغامات جاتے ہیں وہ بھی سوچ کو پیدا کرتے ہیں، کیمیکل سگنل. اور تیسری کیا ہوگی؟ اچھا اب یہ دونوں جو نا ڈیجیٹل سگنل اور کیمیکل سگنل یہ تقریباً دنیا کے ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں پاگل قسم کے جھوٹے قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ایسے تو ساری دنیا کا ہی، میں تو ایسا نہیں کروں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں کی ملاتے ہیں، اندر کیا پکا ہے آپ کے، باہر کیا پکا ہے، دونوں کے ملا کے ایک نئی ڈش بنا دیتے ہیں. یہ
اور جب اس ڈش کا ان کو اپنے خیال سے خیال آتا ہے, اپنے خیال سے خیال آتا ہے, تو اس کی خوشبو میں گم ہو جاتا ہے کہ اب تو میں ایسے کھاؤں گا بھی, حالانکہ وہ خیالی ڈش ہوتی ہے, اسے کھانے کا بھی وعدہ کر دیتے ہیں. وہ بھی ڈش جو خیالی ہوتی ہے نا اس کو باقاعدہ پکاتے بھی ہیں. اب یہ جو ہے نا وہ دونوں کا کیمیکل سگنل جیسے ہم نے کہا اندر سے پیدا ہوتے رہتے ہیں آپ کے ہارمون سے, جیسے آپ کو بھوک پیاس, اس طرح غصہ, نفرت, محبت, یہ اندر کی ساری کہانیاں, اور باہر سے ڈیجیٹل سگنلز, ان دونوں کے ملنے سے ایک اور نیا سگنل پیدا ہوتا ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں امیجنیٹیو. فرض کیا, فرض کر لیا, آپ کا خیال ایسا فرض کر لیا کہ آپ فرض کریے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. یہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے آج سے 22-23-24 سال پہلے فرض کیا تھا, بن گیا نا. تو بس آپ بھی ایسا فرض کر گئے زندگی میں کچھ, اور اس فرض کو پھر اپنے آپ کے ساتھ کمٹ کر گئے کہ یہ ہوگا, اپنے آپ کے ساتھ, کسی کو نہ بتائیں, اپنے آپ کے ساتھ پکا. ہاں, روزانہ صبح اٹھتے ہوئے شیشے کے سامنے جائیں اور دو ہاں بھی یار جو میں کل تھا نا وہ میں آج نہیں, میں چینج ہوں گیا نا, میں تو وزیر اعظم ہوں, چینج ہوں گیا, تو بس ایسے ہی جو نا. تو روزانہ اپنے آپ کو پیغام دیں, تو آپ کی اپنی ہیبٹس, اور وہ دنیا شروع کرے گی یہ پا دو یہ کیا ہے, تو واقعی وہ پا گل ہوتا ہے. پنجابی میں جیسے کہتے ہیں جو گل کو پا جاتا ہے, تو وہ گل کو پا چکا ہوتا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے, اور جو گل ہے وہ اس کا خیال ہے. ہاں, اصل میں گل تو خیال سے ہی نا, تو اس کو پا چکا ہوتا ہے. تو یہ جو امیجنیٹیو سگنل ہوتا ہے نا, یہ آپ کی اصل میں قوت ارادی ہے. آپ کے شعور کا جو ہے نا, جو حاصل ہے, آپ کی جو شعور جس کی وجہ سے انسان بلند ہے, اس کا جو حاصل ہے وہ آپ کی قوت ارادی ہے. اور اس قوت ارادی کو مزید جو جگہ بخشتی ہے وہ آپ کا یقین ہے. یقین جب قوت ارادی میں بدل جاتا ہے, سوچ سے خیال اور خیال سے یقین میں آ جاتا ہے. ہاں, اصل میں ہم باہر سے یعنی کہ چلے تھے, اندر اپنے آئے, باہر کی دنیا سے اندر جا کے تھوڑا سا دیکھا کیمیکل سے, اور وہاں سے دماغ تک گئے, اور دماغ سے باہر کی دنیا میں کانٹا لگا, وہ کانٹے سے وہ سارا چلتے چلتے دماغ تک پہنچے, اور دماغ میں جو کھچڑی پک رہی تھی اور اس کے کیسے پک رہی تھی اور اس کی خوشبو آتی, تو ایسے. تو زندگی میں کوئی بھی پورے یقین کے ساتھ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پورے یقین کے ساتھ کوئی بھی طے کر گیا کہ میں نے ایسا کرنا ہے, کوئی بھی کام طے کر, جیسے میں نے طے کیا میں وزیر اعظم بن گیا ہوں, یقین اگر ہاں, تو آج یہ اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لینا, بہت سنجیدگی کے ساتھ, بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جب آپ لیں گے نا, اور اس کے مطابق سوچنا شروع کر دیں آج سے, تو وزیر اعظم بننا آپ کی قسمت میں ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کا بیہیویئر ایسا ہوگا, تو آپ کم از کم ایک دم وزیر ضرور بن جائیں گے. اچھا, اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکوں ایسا ہوگا. کیوں, آپ نے اگر 10 اسٹیپ چڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور پورا یقین کیا نا, اور آپ اس سے مت چل گئے ہیں, تو آپ 10 اسٹیپ عمل ہوگا, وہ 10 اسٹیپ نہیں نہ جائیں گے, تو آپ 8ویں 7ویں تک عمل میں آئے, یعنی کہ اب وہ ان کی خوبصورت حسین ہے کہ حسین حدیث ہے کہ عمل اور نیت کا جس میں تعلق ہے, انما الاعمال بالنیات. اچھا, اس پہ میں ایک چھوٹی سی یہ بات کروں, مجھے یہ حدیث بڑی پسند ہے بہت زیادہ, اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے اسلام کے یہ پیغام یہ ملتا شعوری طور پہ کہ یہ حدیث ہے اور یہ ان کی کہی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, تو میں صرف اس حدیث کی وجہ سے میں کہتا ہوں میں مسلمان ہو جاتا, اس صرف ایک حدیث کی وجہ سے. میں ابھی قرآن کی اور کہیں اللہ کی بات نہیں کر, صرف ایک حدیث کی وجہ سے. اچھا, اس میں ایک سوال میرا یہ ہے, اب ظاہر ہے کہ سوال یہ ہے جو ہمارا عمل ہے اور وہ ایک نیت ہے, سوچ ہے, خیال ہے. اب عمل اور نیت کا ایک تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور اس تعلق میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا ہوا ہے لیکن وہ عمل کا نتیجہ نہیں اخذ ہو رہا. ہاں, ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نتیجہ آ جاتا ہے لیکن جو وہ نہیں ہوتا. تو ان دونوں تعلقات میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں, ہم نا بڑی پریکٹیکل اور بڑی مادی قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں, سیدھی بات ہے. جی جی. تو یہاں پہ مادی دنیا میں رہتے ہوئے نا, میں سادہ سی بات کروں گا, کارپوریٹ جو دنیا نا, آفس میں کوئی باس نا آپ کا, تو آپ کی نیت نہیں پوچھے گا ہاں بھائی بیٹا کیا نیت کر کے آج کے کام میں, وہ کہے گا رزلٹ کیا دے گا. جی, بے شک اس کے لیے آپ نے کسی کا حق مانگ لیا ہے, خواہ اس کا جو عمل ہے وہ جیسا کچھ بھی ہو, صحیح ہو یا غلط ہو, وہ صرف رزلٹ چاہتا ہے, صرف رزلٹ چاہتا ہے, اور صرف رزلٹ چاہتا ہے. اچھا, وہ اس رزلٹ کو بنانے کے لیے نا پوری دنیا آرٹیفیشل ہو گئی ہے کہ رزلٹ اچھا ہونا چاہیے. درخت ہے نا,
یہ دکھنا خوبصورت چاہیے جیسے اس کے اوپر سارے آم کے اس پیڑ کے اوپر آم کے سارے پھل لگے ہوئے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو آم سب اس ایک پیڑ کے اوپر لگا ہوا ہے، سب سے زیادہ ذائقہ اس کا ہے، سب سے زیادہ خوشبو اس کی ہے، اور وہ خوشبو بھی آرٹیفیشیل بنا دی، ذائقہ بھی آرٹیفیشیل بنا دیا، پھر کیمرہ پکڑ کے یہ کیا اس کو دکھا بھی دیا، اور یہ دکھا دیا، اور یہ جو دنیا کا سب سے بڑا کام یہ رزلٹ ہے. وہ کہاں ہوتا ہے جہاں پہ عمل کو یہ جو رزلٹ یہ رزلٹ جو نا اس کے پیچھے بڑی مصنوعیت ہے، بڑی مادیت ہے، اور بڑا جھوٹ فریب فراڈ بہت کچھ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے کسی بھی کام کو رزلٹ کے بنیاد پہ دیکھتے ہیں. امتحان سے پاس ہونا ہی ہونا ہے، بے شک نقل کر کے ہو جائے، رزلٹ پاس چاہیے، بے شک نقل کر کے ہو جائے، بے شک محنت اس کی تھی، بس کسی طریقے سے بس رول نمبر چینج کروا دیں کہ اس کی جگہ پہ میرا اور اس کی جگہ بس یہ چینج کروا دے تو اس کا آپ کا سارا رزلٹ اس کا آپ کا ہو گیا، آپ کا اس کا ہو گیا، جو مرضی ہو. لیکن حدیث میں کہا کہ بس یہاں پہ جب وہ کہتے ہیں کہ نا، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کی نیت کیا ہے، اور نیت کی بنیاد پہ آپ کا عمل ہے، نہ کہ عمل کی بنیاد پہ آپ کے نتیجے کو دیکھا جائے، نتیجے کو دیکھا جائے. جو آپ نے نیت کیا وہ سب سے اہم ہے. یعنی اگر آپ نے زمین کے اندر ایک اچھا بیج لگا دیا ہے اور آپ نے اس کی خوب حفاظت کی ہے، خوب حفاظت کی، وہ بڑا تناؤ شجر بن گیا ہے، لیکن جس سال اس نے پھل دینا تھا نا، اس سال بارشیں ایسی ہوئی کہ وہ اس کا پھل نہیں آ سکا، اس سے سب کچھ اڑا دیا، بہا دیا، طوفان ایسے آئے. تو ایک طرف وہ مصنوعی ہیں، ایک طرف وہ اصلی ہیں. تو وہ جس کا بیج اچھا ہے نا، جس کو موسموں کی ناسازی کی وجہ سے اگر پھل نہیں بھی نہ لگتا، وہ زیادہ معتبر ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ سچا ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ قوی ہے، اور زیادہ دیر پا ہے. کیونکہ جب بھی موسم ہموار ہوں گے، اور وہ ہوں گے، کیونکہ حادثے ہمیشہ نہیں فطرت میں آتے ہیں، حادثے کبھی کبھی آتے ہیں، تادیر حادثے نہیں ہوتے، تادیر فطرت میں سکون ہوتا ہے. تو جب بھی موسم اچھے ہوں گے تو پھل اسی کو لگے گا جس کا بیج اچھا ہے. تو موسموں کی ذمہ داری انسان کی نہیں ہے، یعنی کہ روحانیت میں آپ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، نیت کو دیکھا جاتا ہے. آپ اسے روحانیت کہہ گئی یا آپ اسے سچا پن کہہ گئی. ماں جو ہوتی نا، ماں وہ شام کو بیٹا جب آئے تو اس سے یہ نہیں پوچھتی کہ بیٹا. اچھا واصل بھائی، جو ہم بات کریں عمل اور نیت کی، تو ایسا بھی جیسے مثال کے طور پہ روحانیت میں آپ کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کی نیت ہوتی ہے، لیکن جو ہمارا کارپوریٹ ورلڈ میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، وہ وہاں پہ جو دار و مدار ہوتا ہے وہ آپ کے عمل کی بنیاد پہ ہوتی ہے. نتیجے رزلٹ کیا ہے آپ کا، شام کو کتنے پیسے کمائے ہیں، کتنا رزلٹ لے کے آئے، یعنی کہ مٹیریلسٹک جو ہاں بالکل رزلٹ کیا ہے، بس اس کا جواب دیجئے. اور اگر جواب ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو بس آپ نے پاس ہونا ہے امتحان میں سے، بے شک نقل مار کر ہوں. یہ غرض نہیں ہے کہ اچھا اور برا ہو، صحیح ہے غلط، رزلٹ اچھا ہو. ایکٹ کے اوپر سوال نہیں، رزلٹ کے اوپر سوال ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے جہاں پہ محبت ہوگی، سچائی ہوگی، خلوص ہوگی، آپ روحانیت کہہ لیجیے، وہاں پہ نتیجہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پہ دیکھا جائے گا نیت. دنیا بڑی بے رحم ہے، اور اسی وجہ سے بے رحم ہے کہ وہ لوگوں کے عمل کی محنت کو نہیں جواب دیتی، لوگوں کی محنت کا صلہ نہیں دیتی. دنیا اس وجہ سے نتیجے کا صلہ دیتی، وہ نتیجے کا صلہ دیتی، چاہے اس کے لیے کسی نے محنت کی ہے یا کسی اور نے محنت کی ہے، نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو دنیا جو ہے، جو صلہ ہے وہ محنت کا نہیں دیتی، عمل کی محنت کتنی نہیں صلہ دیتی، نتیجے کا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے. اور بس یہ آپ نے جو بات کی یہ میں تمام ہے کہ دنیا جو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نیت کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، سوچ کو دیکھا جاتا ہے. اور جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں آپ کے نتیجہ دیکھا، خواہ اس کا جو بنیاد ہو وہ اچھی ہو بری ہو یا کچھ بھی ہو. ہاں، تو یہ آج ہماری ویڈیو چھوٹی سی کاوش تھی. ایک چھوٹی سی بات آج سے یہ دیکھیں کہ آپ جو لوگوں کو پرکھتے ہیں وہ ان کے نتائج کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں یا نیت کی بنیاد پہ پرکھتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو نتائج کی بنیاد پہ پرکھتے نا، تو لوگوں سے توقع مت رکھیے گا کہ وہ آپ کو آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے آپ کو اچھا سمجھیں. آپ کو بھی اچھی نیت پہ وہاں کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو خود نیت پہ نہیں بلکہ ان کی نتیجے پہ پرکھتے ہیں. تو بس ہمارا جو کاوش یہ پوری ہو جائے گی کہ اگر آپ تک یہ بات پہنچے اور آپ اپنے لوگوں کو پرکھنے کا معیار تھوڑا سا مختلف کریں.
آج کی ویڈیو میں بہت ساری گفتگو ہوئی، آپ کے سامنے رکھی گئی، سوچ سے ہماری بات شروع ہوئی تھی اور دنیا اور مفاد کے درمیان میں آ کر آپ کے سامنے ہم نے اپنا پرچہ اور مقدمہ رکھ دیا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ واصل بھائی ابھی چونکہ ہیں شہر میں تو ان کے ساتھ مزید ویڈیوز بھی کی جائیں، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا نگہدار۔